سب سے پہلے تو میں الیکشن ایکٹ کے حوالے سے یہ جو ترمیمی بل ہے اس حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. یہ جو ایک تاثر اس بل سے آ رہا ہے کہ شاید اب حکومت یا پارلیمان عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی کی طرف بڑھ رہی ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ جی نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیے یہ جو پوزیشن پیدا ہوئی الیکشنز کے بعد، یہ ایسی تھی جو کہ قانون میں اور آئین میں ایک خلا تھا، جس کو ہماری نظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین سے تجاوز کر کے اس خلا کو بھرا ہے. تو اس کی جو بہترین جگہ ہے جہاں بھی ایسی حالات پیدا ہوتے ہیں کہ قانون سازی کی جائے، تو پارلیمان نے درست طور پہ ایک ایسی صورتحال جس کا قانون اور آئین لکھتے ہوئے کسی کو اندازہ نہیں تھا، جب وہ پیدا ہوئی تو پارلیمان کا کام ہے کہ وہ اس پر لیجسلیٹ کرے. اور ایسی سچویشن میں جہاں قانون اور آئین واضح نہ ہو، پارلیمان کی رائے ہی معتبر سمجھی جائے. ٹھیک، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے اور جواباً یہ اقدام کیا جاتا ہے، تو کیا یہ ایک کیس اسپیسیفک لا نہیں اس کو سمجھا جائے گا؟ یہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن قانون تو صرف ایک دن کے لیے تو نہیں بنتا نا. قانون تو اب ایک پاکستان آپ کے صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دی ہیں، تو آنے والے جو تمام واقعات ہیں اس میں اگر دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو ہمارے پاس قانون میں واضح ایک اس کا حل ہوگا کہ اگر ایسا خلا بنتا ہے. دوسرا یہ کہ جو عدلیہ ہے اس کے معاملات میں اب ایک بہت گہرا سایہ ہے کہ اور چونکہ اب 3 ہفتے تقریباً ہونے والے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو تفصیلی آرڈر ہے جب تک وہ آئے گا کہ کس بنیاد پر یہ ایسا آرڈر. اس وقت تو جو شارٹ آرڈر ہے اس میں تو پریکٹیکلی سپریم کورٹ کی جو اکثریت ہے انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو جنم دیا اپنے شارٹ آرڈر کے ذریعے، اور اس کے لیے زبردستی جو ہے وہ اراکین اسمبلی جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک حلف نامہ لکھ کر ایک جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی، ان کو زبردستی کہا گیا کہ نہیں آپ تو یہاں آ جائیں. اور اس کے اندر جو بہت بڑا ایک سیریس معاملہ ہے رحمان صاحب، وہ یہ ہے کہ پہلے پیناما ججمنٹ میں ایک مانیٹرنگ جج ہوتے تھے، اب اس شارٹ آرڈر میں لکھا ہے تو 8 کی 8 شریعت ہے، وہ سب کے سب مانیٹرنگ جج ہیں. انہوں نے کہا جی اور ایک اس میں شفافیت کا بھی فقدان ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آ کر جو ہے آپ اپنے چیمبر میں اگر آپ کو کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو واضح جھکاؤ ہے ایک جماعت کی طرف، اس پر اعتراض آئین میں کے تحت بھی بنتا ہے، قانون کے تحت بھی بنتا ہے. اس لیے ریویوز فائل ہوئے ہیں، حکومت نے بھی ریویو فائل کیا ہے، الیکشن کمیشن نے بھی ریویو فائل کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ریویو فائل کیا ہے. اور اس سے قطع نظر کہ یہ نشستیں کس کے ہاتھ میں جاتی ہیں، اب جبکہ پارلیمان نے اس کے اوپر دونوں ایوانوں نے قانون سازی کر دی ہے، تو اب واضح طور پر ایک ہمارے پاس حل موجود ہے اس آئینی مشکل کا. لیکن خرم دستگیر صاحب، یہ موجودہ صورتحال کا ایک موازنہ کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت اپنے آپ کو اسی پوزیشن میں لے گئی ہے جہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت کا افتخار چودھری کی والی جو سپریم کورٹ تھی وہاں پر جس طرح سے محاذ آرائی تھی، اور ایک طرف پارلیمان بحیثیت ادارہ ہے اور دوسری طرف اب عدلیہ بحیثیت ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ کی محاذ آرائی جس کی طرف جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو کیا یہ موازنہ بنتا ہے؟ چیلنج ضرور ہے، اور اسی لیے اس پہ ایسے معاملات میں اگر آپ اس سے قطع نظر کہ کس جماعت کی حکومت ہے اور کون اپوزیشن میں ہے اور کون چیف جسٹس ہے، بڑی واضح بات ہے کہ پاکستان کی جمہوریت میں ایک تناؤ موجود ہے کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ قانون کیا ہوگا، اور پارلیمان کو اس میں اپنی جو مسلمہ جگہ ہے اس کا دفاع کرنا ہے. تو اگر کورٹ جو ہے وہ اگر تجاوز کرتا ہے تو پارلیمان ہی اس کا جواب ہے، اور یہ ایک آئینی جو اگر ہم کہیں گے جواب دیا گیا ہے، تو عدالت کو بھی اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اگر ایک ایسا فیصلہ انہوں نے دیا ہے، ان کی اکثریت نے، وہ اپنی جگہ پر اس فیصلے کی ایک حیثیت ہے، لیکن جن معاملات میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے جو کہ پارلیمان کے معاملات ہیں، تو بالآخر پارلیمان ہی اپنے معاملات میں معتبر ہے، اور پاکستان کی جو انتظامیہ ہے اور سیاسی جماعتیں ہیں انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے ڈسپیوٹس بہتر ہے بجائے عدالتوں میں جانے کے وہ خود پارلیمان کے اندر حل کیے جائیں. اور جو بار بار ہم عدلیہ کو ان معاملات میں انوالو کرتے ہیں، مثلا اس سے جو پچھلے ہم نے 2 سال پہلے فیصلہ دیکھا تھا جو 63A کی
ایک بہت ہی آئین سے تجاوز کر کے اس کو دوبارہ لکھا گیا تھا جس طرح ابھی لکھا گیا ہے. تو یہ ایشوز اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں جن کے سیاسی مضمرات ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ عدلیہ جو ہے اس معاملے میں اس سے دور رہ کر اس سارے معاملات کو گائیڈ کرے. اور یہاں بھی بہتر چانس یہی تھا, سب سے بہتر ہوتا کہ عدلیہ یہ کہتی کہ جناب یہ معاملہ جو ہے یہاں آئین میں اور خلا ہے, تو لہٰذا ہم اس کو پارلیمنٹ کو ریمانڈ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس پہ رائے دے, اور جبکہ پارلیمنٹ نے رائے دے دی ہے تو معاملہ واضح ہو گیا. لیکن اس میں مجھے بتائیے, یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ ہے, جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے, کیا آئی پی پیز والے معاملے میں کیا یہ مطالبہ حقیقت پسندانہ ہے کہ ان معاہدوں کو ریویو کیا جائے؟ کہ آپ کے پاس, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ وزیر توانائی بھی رہے ہیں, یہ معاملات آپ کی نظر سے گزرے ہیں, تو جو معاہدے ہیں کیا واقعی ان کو ریویو کیا جا سکتا ہے, ان کا آڈٹ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں, اور حکومت کے لیے یہی آگے کا راستہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ جی, میں تو براہ راست حکومت کو تجویز دے بھی چکا ہوں کہ اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ایک تو شفافیت اور دوسرا قانون سازی, کیونکہ حکومت ان معاہدوں میں براہ راست ایک سگنیٹوری ہے, ایک فریق ہے. اگر حکومت اس پہ کوئی بھی رد و بدل یا تبدیلی کی کوشش کرتی ہے تو حکومت ایکسپوزڈ ہے عدالتوں میں, پاکستان کے اندر بھی, پاکستان کے باہر بھی. اور پاکستان کے باہر آپ کو معلوم ہے کہ کارکے میں اور ریکوڈک کیسز میں پاکستان کو بہت بڑے بڑے جرمانے, یعنی اربوں ڈالر کے جرمانے ہو چکے ہیں, جن کو پھر بعد میں نیگوسیشن کے ذریعے حل کیا گیا. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایک تو حکومت شفافیت سے یہ تمام معاملات جو ہیں, یہاں بھی ہمیں پارلیمان کا ہی رول سب سے بہتر اور موقر نظر آتا ہے کہ یہ تمام ایشوز پہ شفافیت لا کر پارلیمان میں قانون سازی کی جائے, کہ پارلیمان یہ کہے حکومت سے کہ یہ ہمارا قانون ہے, ہماری یہ پاکستان کے عوام کی منشا ہے کہ ان تمام جو یہ آئی پی پیز ہیں ان کے دو قسم کے آڈٹ ہونے, ایک تو ان کا فائنینشیل آڈٹس ہونے, دوسرا ان کے ٹیکنیکل آڈٹس ہونے, ان کی جو ایفیشنسی ہے مختلف ایندھن کو استعمال کرنے کی. تو ٹیکنیکل آڈٹس اور فائنینشیل آڈٹس کا حکم پارلیمان کی طرف سے آنا چاہیے, جس کے ذریعے حکومت کو ایک پروٹیکشن ملے گی. اور پھر پارلیمان یہ کہہ سکتی ہے کوئی ایک منطقی, اور جیسے میں نے کہا قانون سازی کی جو شفافیت ہے, پارلیمان یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی وہ آئی بی پیز مختلف ادارے جنہوں نے ایک خاص حد سے زیادہ جن کے ڈیٹ ری پیمنٹ ہو چکی ہے یا ڈیٹ کلیئر ہو چکے ہیں, ان سے جو ہے وہ حکومت کو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں. لیکن اگر حکومت جو ہے ایک ٹیکنیکل قانون سازی ہونی ہے, اس پہ بڑی مشاورت چاہیے, لیکن ایک کچھ سپیس پارلیمنٹ کے ذریعے اس میں حاصل کیا جا سکتا ہے, جس کے ذریعے بالآخر پاکستان کے عوام کو ریلیز کیا جا سکے. رائٹ. اور لاسٹلی یہ جو عمران خان کی 9 مئی کے حوالے سے مشروط معافی والی بحث ہے, آج پھر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی میں اگر میرے لوگ ملوث ہوئے تو میں ان کو سزا بھی دوں گا, پارٹی سے بھی نکالوں گا. اور ویسے تو انہوں نے آج کلیئر کیا ہے کہ میں نے کوئی معافی ابھی مانگی نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ معاملہ معافی سے حل ہو جائے گا, رفع دفع ہو جانا چاہیے؟ جی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف آپ کے چینل کے پاس ہزاروں ویڈیوز ہیں جو آپ چلا سکتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے, جس میں واضح ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے ریاست پر حملہ کیا, شہیدوں کی یادگاروں کی ریاستی املاک کو توڑا, آگ لگائی, جانوروں کو آگ لگائی. یہ سب ویڈیوز سب چینلز کے پاس موجود ہیں. تو لہذا یہ ان کی جو منطق ہے, میں تو سمجھ نہیں سکا کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں کہ جی ابھی بھی کنونس کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کا کام یہ ہے اس وقت کہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں جہاں جہاں یہ ایسے کیسز ہیں, اگلے چند ہفتوں میں جن لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں, جو منصوبہ ساز تھے, کارساز تھے, ان کو فوری طور پر سخت ترین سزائیں دیں. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو لوگ شامل نہیں تھے ان کو رہا کریں, تاکہ یہ بات واضح ہو کہ پاکستان کی املاک کو آگ لگا کے, توڑ پھوڑ کر کے, شہیدوں کی یادگاروں کی بربتی کر کے آپ سیاست نہیں کریں گے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ سب ایک سیاسی سٹنٹس ہیں جو جاری رہیں گے. اصل کام یہ ہے کہ ریاست پر حملہ. رائٹ, ٹھیک ہے. رائٹ, بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.